بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا۔ رب کائنات اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اور سرداران قوم، یعنی کہ اس قوم کے جو سردار تھے وہ سرداران قوم، یہ سردار ان قوم ہی یہ سرداران قوم ہر دور میں انبیاء اور رسول اور حق کے اہل حق کی تکذیب میں ہی مشغول رہتے تھے ہمیشہ سے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہم سے زیادہ کسی کا نام نہ ہو، ہم سے زیادہ کسی کی عزت اور رسپیکٹ نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے دین والوں کی عزت ہمیشہ سے رکھتا ہے، باقی تمام لوگوں کی عزت آنی جانی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنے دین کے لیے سرگرم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے اپنی زندگی کو استعمال کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا پورا بدلہ عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال الملأ من قومه، کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، وہ لوگ جو انہوں نے کفر بھی کیا اور وہ جھٹلانے والے بھی تھے، کس بات کو؟ اللہ تعالیٰ سے آخرت کے دن کی ملاقات کو۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تو ان کو دنیا کی زندگی میں اتنا خوشحال کر رکھا تھا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے تو دنیا کی زندگی میں ان کو اتنا خوشحال کر رکھا تھا۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلْ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری جیسی ہی خوراک کھاتا ہے۔ یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو۔ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، یہ تو وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہ مال اسباب اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ ہمارے نبیوں کو جھٹلائے، بلکہ یہ تو اس کے غرور اور تکبر میں اتنا بڑھ گئے، کہتے ہیں کہ یہ تو وہی انسان ہے جو ہم کرتے ہیں اور یہ بھی وہی کرتا ہے، اور پھر ہم اس کو نبی کیسے مان لیں؟ وَلَا إِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ پھر رب کائنات مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس کو اپنے سے زیادہ مرتبہ دے دو گے۔ ان کے نزدیک خسارہ دنیا کی نام، دنیا کی عزت اور دنیا کا مرتبہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کے سب لوگوں سے کہا، ہم نسل میں بھی بڑے، ہم عزت میں بھی زیادہ، ہم مال میں بھی زیادہ، تو ہم اس انسان کی بات سن کر ہم اس انسان کی بات کیوں سنیں؟ اگر آپ دین کے بارے میں کسی محفل میں بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کریں تو the people will not listen you because they will think that you are stupid. They will not give you respect. اور یا تو پھر وہ آپ کو ڈس رسپیکٹ کر کے اپنا منہ موڑ لیں گے، یا پھر وہ کوئی اور بات آپ کی بات کے دوران ہی کوئی اور بات شروع کر لیں گے۔ تو یہ صاف اور واضح بات ملتی ہے کہ انبیاء کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسے ہی کیا، کیونکہ وہ ان کی بات سننا نہیں چاہتے تھے، اور آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور ہم بالکل ویسا ہی کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ آپ کی بات کو کس طرح سے اگنور کر کے آپ کو، اور وہ کس طرح سے دنیا کے معاملات میں آپ کو گھسانے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو پھر آپ کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محفلوں پر، ہمارے نبی نے اور ایسی محفلوں پر کو لعنت بھیجا جن محفلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، اور جن محفلوں کے اندر صرف اور صرف ٹھٹے اڑائے جا رہے ہوں۔ آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کے حالات دیکھے ہوں گے جو ساری زندگی میوزک اور ان سارے ٹھٹے اڑانے والے اعمال میں شامل رہتے ہیں، اور جب پھر ان کی آخرت کا آخری وقت آتا ہے تو وہ اپنی زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں۔ ان کی نسبت ان لوگوں کا بھی حال ضرور دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی موت کا وقت بھی کتنا آسان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سے جوڑے ہی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو محتاجی سے بچائے رکھتا ہے۔ تو ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے جس کے لیے ہم نے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو حقیقت ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔
रब कायनात क्या इरशाद फरमाते हैं? क्या ये तुम्हें इस बात का वादा करता है कि जब तुम मरकर सिर्फ खाक और हड्डियां रह जाओगे, तुम फिर जिंदा किए जाओगे? उनकी अकल और समझ इस चीज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती। अगर आप इनको छोड़ें, अगर आज भी हम हिंदूज को देखें तो वो भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम मरने के बाद वापस किस तरह से दोबारा जिंदा किए जाएंगे। उनके नजदीक भी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दुनिया में ही है। वो दोबारा दुनिया में आएंगे और 7 टाइम्स वो दोबारा अपनी मुख्तलिफ शक्लों में जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन वो आखिरत की जिंदगी को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं नया जन्म होगा। यानी कि थॉट्स उनके उस वक्त से लेकर आज तक वही थॉट्स चलते आ रहे हैं। कहते हैं कि क्या नबी तुमसे ये वादा करता है कि तुम जब मट्टी मर जाओगे, मट्टी से तुम्हारी हड्डियां मिल जाएंगी और तुम बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओगे और फिर तुम इस मट्टी से निकाले जाओगे? हैहाता हैहाता। क्या कहते हैं वो सरदार? सरदार कहते नहीं नहीं, दूर और बहुत दूर है वो जिसका तुम वादा दिए जाते हो। यानी क्या इससे मुराद क्या है कि जिसके मानी दूर है, यानी कि 2 मर्तबा उन्होंने ताकीद के लिए कहा कि ऐसी जो बातें ये कह रहे हैं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि हम दोबारा से जिंदा किए जाएं। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि इसका वादा पूरा हो सके, क्योंकि हमें अपनी आंखों से ये होता हुआ दिखाई नहीं देता। हमने किसी इंसान को दोबारा जिंदा होते देखा नहीं। वो चाहते थे कि अगर ऐसी बात हो तो हम एक मर्तबा तो किसी इंसान को अपनी आंखों से जिंदा होता देखें। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन। फिर उन्होंने मजीद क्या कहा? जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, हम मरते जीते रहते हैं, और ये नहीं कि हम फिर उठाए जाएंगे। हम दुनिया में ही जीते हैं, हम दुनिया में ही मरते हैं। हम दोबारा उठाए जाने को नहीं मानते। हम दोबारा कैसे उठाए जा सकते हैं? इन हुआ इल्ला रजुलुन रजुलुन इफ्तरा अला अल्लाहि कदिबन वमा नहनु लहु बिमुमिनीन। फिर अल्लाह ताला मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं इस आयत के अंदर कि जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी है। फिर कहते हैं कि ये तो बस ऐसा शख्स है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं, ये तो बस ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ और बहतान बांध दिया है, हम तो इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। अच्छा, अल्लाह ताला को मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के साथ इतने बुतों को, जानवरों को, इतनी चीजों को शरीक कर रखा है। वो कहते हैं कि इस पर की वही नाजिल क्यों हुई? हम सरदारों में से क्यों नहीं, हम में से किसी पर वही नाजिल हुई? बल्कि कहते हैं इन हुआ इल्ला रजुलु, कि ये तो वो इंसान है इफ्तरा अल्लाह कदिबा, जिसने अल्लाह पर इफ्तरा घड़ा है। वमा नहनु लहु बिमुमिनीन, हम तो इस पर हरगिज ईमान लाने वाले हरगिज नहीं है, ये तो झूठा है। हर नबी को यही बात कहकर ठुकराया गया। हर नबी को यही बात कहकर उनकी कौम ने उनको ठुकराया और उनकी बात को नहीं माना। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। कौला, कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, रब्बिनसुरनी बिमा कज़्ज़बूनी, ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, इनके झुठलाने पर तू मेरी मदद कर। क्योंकि मदद अल्लाह अल्लाह ने सच खोल कर सामने लाना है। हम दुनिया में जब किसी मामले में पड़ते हैं तो हम सारी के सारे अपने हदबे इस्तेमाल कर लेते हैं अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, कि नहीं, हम अपने आप को सच्चा साबित करके छोड़ेंगे। हम कभी ये दुआ नहीं करते और रब्ब इंसुरनी बिमा कज़्ज़बूनी, कि अल्लाह तू मेरी मदद कर जिस पर ये मुझे झुठला रहे हैं। क्या कभी हमने अल्लाह ताला से मदद मांगी? और अल्लाह ताला फिर जब ऐसी बातों को, ऐसे लोगों को जब जब झूठ सच में बदल उनके सामने लेकर आता है, तो फिर अल्लाह ताला जब सच लेकर आता है तो फिर अल्लाह ताला कहीं का छोड़ता नहीं इंसान को। फिर रब कायनात ने इरशाद फरमाया कि क़ाल अम्मा क़लीलिन क़लीलिन युस्बिहुन्न नादिमीन। अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? जवाब मिला कि ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे, नादिम हो जाएंगे। किस पर? अपने ही किए हुए पर, जो इन्होंने किया उस पर जल्द ही ये लोग नादिम होंगे। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے ان کو پکڑ لیا، ایک زوردار کی چیخ آئی، اور اس چیخ نے، یہ چیخ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، بعض کہتے ہیں کہ ویسے ہی سخت قسم کی چیخ تھی جس کے ساتھ جو زور کی، بہت زور کی ہوائیں چلیں اور دونوں نے مل کر سب کو فنا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایک زوردار چیخ، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی بات آ رہی تھی، ان کی قوم کو چیخ اور چنگھاڑ نے نہیں پکڑا تھا، یہ قوم سمود کی بات ہو رہی ہے، یا تو پھر قوم اہل مدین والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چیخ سے پکڑ لیا اور پھر ان کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری ظالم قوموں کی بات کی کہ ساری ظالم قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے نست و نابود کیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اسی لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ پس ظالموں کے لیے دوری ہے۔ کس سے دوری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، جنت سے دوری ہے، فلاح سے دوری ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم قوم کو ختم کرنے کے بعد، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی۔ آج اگر ہم مسلمان، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ کی دین کی پیروی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے قطعاً مشکل نہیں کہ ہم کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ بہت سی نئی قوموں کو یہاں پر اس زمین پر آباد کرتے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی یہ سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح جب ان کی ہلاکت کا وقت اللہ تعالیٰ لے آیا تو تباہ و برباد ہو گئی یہ سب قومیں، اور ایک لمحے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مدت نہ دی، نہ وہ اس مدت سے تاخیر ان کو ہوئی اور نہ ہی ان پر وہ وقت جلدی آیا، بلکہ رب کائنات نے فوراً ہی ان سب کو لپیٹ لیا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا، ہر امت نے اس کو جھٹلایا، بس ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ ہلاکت اور بربادی میں، یعنی جس طرح یک کے بعد دیگرے رسول آئے، اسی طرح تکذیب بھی رسالت پر ہر قوم نے یک کے بعد دیگرے کی، اور عذاب سے دوچار ہو کر ہم نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بس ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے ان کو لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پرانی بات، ایک کہانی بنا دیا، ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ، دوری کس سے دوری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، ہدایت سے دوری ہے۔ جو ایمان نہیں لاتا اللہ تعالیٰ اس کو دور میں ایک دور کی اس میں گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر وہ ہدایت کی روشنی کو نہیں پا پاتے۔ ثم ارسلنا موسى واخاه هارون، اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کر رہے ہیں کہ فرعون کی طرف، ان کے لوگوں کی طرف جب بھیجا کہ پھر ہم نے ان پہ رسول آئے، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کا ٹائم آیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے، کیونکہ ان کے بیچ میں ایک گیپ آیا، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا، پھر ان کو بھی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جب بھیجا الی فرعون و ملائہ فاستکبروا، تو انہوں نے بھی اپنے عالی مرتبے کی وجہ سے ان دونوں کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو عالی مرتبہ ہیں، ہم ان کو کیسے مانیں۔ فقالوا انؤمن لبشرین، انہوں نے کیا کہا کہ ہم ان دو انسانوں کی پیروی کریں جو ہم جیسے ہی ہیں، اور ہم ان کی عبادت، ہم ان کی بات کیسے سنیں کہ جب کہ یہ ہارون اور موسیٰ، ان کی پوری قوم ہماری اتباع کرتی ہے، یہ ہماری غلام ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو جب انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آل فرعون نے جب ان دونوں کو جھٹلایا، حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ،
اور پھر ہم نے ان کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ یہ سارے کے سارے ہدایت پا جائے۔ پھر حضرت اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ ابن مریمہ، کہ مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو بھی ہم نے نشانی بنا کر بھیجا تاکہ ہم ان کو بھی ایک نشانی بنائیں اور ان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ہدایت دیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک بلند جگہ پر ہم نے ان کو جائے قرار عطا کی، اور وہاں پر ہم نے انہیں پانی بھی دیا، ان کو جگہ